امام باقر اور قرآن کی حقیقی تفسیر۔ تاریخ اسلام کے اوراق میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے صرف اپنے زمانے کو نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کو بھی متاثر کیا۔ ان میں ایک نام امام محمد الباقر کا ہے، وہ شخصیت جنہیں علم کا سمندر، حکمت کا خزانہ اور قرآن کے اسرار کا امین کہا جاتا ہے۔ جب امت مختلف فکری اختلافات، سیاسی کشمکش اور مذہبی ابہام کا شکار تھی، اس وقت امام باقر نے قرآن کی حقیقی تفسیر کو لوگوں تک پہنچانے کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت ظاہری طور پر تو وسیع ہو چکی تھی، مگر روحانی اور علمی اعتبار سے بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے۔ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور اس کی تلاوت کرتے تھے، مگر اس کے گہرے معانی اور حقیقی پیغام تک ہر شخص کی رسائی نہیں تھی۔ مختلف گروہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق آیات کی تشریح کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا عام انسان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ امام باقر نے اسی فتنے کے دور میں علم کی ایک ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی آج تک باقی ہے۔ آپ کا نام باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا اسی لیے رکھا گیا تھا کہ آپ نے دین اور قرآن کے پوشیدہ حقائق کو کھول کر بیان کیا۔ آپ صرف عالم نہیں تھے بلکہ اس گھران کے وارث تھے جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسے قرآن کا معنی کا سب سے زیادہ علم حاصل تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن کچھ لوگ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنی رائے پیش کر رہا تھا، کوئی لغت کی بنیاد پر معنی بیان کرتا، کوئی اپنے فہم کے مطابق تشریح کرتا۔ جب معاملہ امام باقر کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معانی بھی ہیں، اور ان معانی کو سمجھنے کے لیے صرف زبان کا علم کافی نہیں بلکہ وہ علم درکار ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا ہے۔ امام باقر نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت کا مکمل نظام ہے۔ اگر کوئی شخص صرف الفاظ کو دیکھ کر مقصد کو نہ سمجھے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک پس منظر، ایک مقصد اور ایک حکمت ہے۔ جب تک ان پہلوؤں کو نہ سمجھا جائے حقیقی تفسیر ممکن نہیں۔ آپ کے درس میں دور دور سے لوگ آتے تھے، علماء، فقہاء، طلباء اور عام افراد، سب آپ کے علم سے فیض حاصل کرتے۔ آپ قرآن کی آیات کو اس انداز میں بیان کرتے کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ ایک ہی آیت سے اخلاق، عقیدہ، معاشرت، سیاست اور روحانیت کے کئی پہلو سامنے آ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ قرآن کی آیات کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کچھ حکمران بھی مذہبی دلائل کے ذریعے اپنی حکومت کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام باقر نے ایسے تمام رویوں کی مخالفت کی۔ آپ نے واضح فرمایا کہ قرآن کو ذاتی خواہشات کے تابع نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نہ کہ طاقت اور اقتدار کی پرستش کی طرف۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام باقر سے سوال کیا کہ اگر قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے تو پھر لوگوں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ اختلاف قرآن میں نہیں بلکہ لوگوں کے فہم میں ہے۔ جب لوگ اپنی خواہشات اور تعصبات کو قرآن پر مسلط کرتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کو اس کے اصل سرچشمے سے سمجھا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ امام باقر کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہی تھا کہ آپ نے قرآن کو صرف کتابی علم نہیں رہنے دیا بلکہ اسے عملی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ فرماتے تھے کہ بہترین قاری وہ نہیں جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے بلکہ وہ ہے جو قرآن کے احکامات پر عمل کرے۔ آپ کے نزدیک قرآن کا اصل مقصد انسان کے کردار کی اصلاح تھا۔ آپ نے عدل، رحم، دیانت، صبر اور تقوی جیسے اصولوں کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا۔ جب لوگ آپ سے دینی مسائل پوچھتے تو آپ صرف جواب نہیں دیتے تھے بلکہ قرآن کی متعلقہ آیات کے ذریعے انہیں مسئلے کی جڑ تک لے جاتے تھے۔ اس انداز نے لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور دین کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دی۔
وقت گزرتا گیا لیکن امام باقر کی علمی اثر بھی بڑھتا گیا۔ آپ کی مجالس میں ہونے والی گفتگو بعد میں اسلامی علوم کا سرمایہ بنی۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور اخلاق کے بے شمار موضوعات آپ کے ذریعے محفوظ ہوئے۔ بڑے علماء نے آپ کے علم کا اعتراف کیا اور کہا کہ قرآن کے معانی کو سمجھنے میں امام باقر جیسی بصیرت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی۔ آج جب ہم قرآن کی حقیقی تفسیر کی بات کرتے ہیں تو امام باقر کا کردار ہمارے سامنے روشن مثال کے طور پر موجود ہے۔ آپ نے سکھایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اخلاق، علم اور تقوی ضروری ہیں۔ صرف ظاہری مطالعہ کافی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور حق کی تلاش بھی لازمی ہے۔ امام باقر کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ ایک ایسے دور میں جب معلومات کی کثرت ہے مگر حکمت کی کمی محسوس ہوتی ہے، امام کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حقیقی تفسیر وہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، اس کے اخلاق کو بہتر بنائے اور اسے انصاف، محبت اور انسانیت کا راستہ دکھائے۔ یہی وہ مشن تھا جسے امام باقر نے اپنی پوری زندگی میں آگے بڑھایا۔ آپ نے قرآن کے نور کو دلوں تک پہنچایا، علم کے دروازے کھولے اور امت کو یہ سبق دیا کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ قرآن اور اس کی صحیح سمجھ سے جڑا ہوا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود امام باقر کا نام علم، حکمت اور قرآن کی حقیقی تفسیر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب بھی امت فکری اندھیروں میں گر جائے، قرآن کی طرف رجوع اور اس کی صحیح سمجھ ہی نجات کا راستہ بن سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔